ایک امیر آدمی کو مہلک بیماری کینسر نے گھیرا تھا. اس کی جب رپورٹ ہوئی اللہ اکبر وہ مرنے کے قریب تھا. ڈاکٹروں نے کہا اللہ اکبر اب تم چند دن کی زندگی جی سکتے ہو, اب تم لا علاج ہو. ایک عالم صاحب کے پاس آئے, عالم نے مشورہ دیا جتنے تیرے غریب رشتہ دار ہیں ان سب کے پاس گھوم کر کے آ, سب کی مدد کر کے آ. امیر تھا, امیر کبیر تھا, پیسے اس نے اپنی جیبوں میں ڈالے, تمام غریب رشتہ داروں میں گھومنے گیا. سالوں سے غریبوں میں نہیں گیا تھا, ان کی شادیوں تک میں نہیں جاتا تھا. اللہ اکبر آج گیا ہے اور غریبوں کے اندر گھوم کر کے آیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کسی غریب کو اس نے واشنگ مشین کا انتظام کرایا, کسی کو ٹھنڈے پانی کی مشین کا انتظام کرا کے دیا, کسی کے گھر میں آٹے چاول کا انتظام کرایا. غریب رشتہ داروں کو خوب خوش کیا. ایک مہینہ یہ کام کیا. ایک مہینے کے بعد اسے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے بولا اب میری دوبارہ رپورٹیں کیجئے. دوبارہ جب اس کی رپورٹیں کی گئی ہے, ساری کی ساری رپورٹیں نارمل آ گئی. ڈاکٹر حیران ہے, ڈاکٹر ہکا بکا رہ گیا. ڈاکٹر نے کہا یہ بتائیے تم نے کہاں علاج کرایا ہے, کون سے ہاسپٹل میں تم نے ٹریٹمنٹ لیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا, اس مریض نے کہا تھا ڈاکٹر کان کھول کر کے سن لے, کسی دوا سے ٹھیک ہو کر کے نہیں آیا ہوں, دوائیوں کا کمال نہیں ہے, غریب رشتہ داروں کی دعاؤں کا کمال ہے. غریب رشتہ داروں کی, زور سے بولو, دعاؤں کا کمال ہے. آج تو رشتہ داری بھی امیر سے نبھائی جاتی ہے. ارے بولیے غریب سے کون رشتہ داری نبھانا چاہتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن یاد رکھ رہا غریبوں سے پیار کسی نیتا نے نہیں, مدینے کے داتا نے آمنہ کے ڈال نے کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, خلیفہ سے بزرگ نے کہا خلیفہ کاش تھوڑی مدد کر دیتے تو اس کی زندگی آسان بن جاتی. بولیے کیا بن جاتی؟ زندگی آسان بن جاتی. خلیفہ یہ تمہارا کون ہے؟ خلیفہ رو کر کے بولا یہ میرا بیٹا ہے. آپ کا بیٹا اور مزدوری کرتا تھا؟ بولے ہاں, اسے غریبوں سے بڑا پیار تھا, یہ تاریک الدنیا ہو گیا تھا. میں نے سمجھایا کہ بیٹے یہاں رہے, کہا تیرے پاس رہنے سے دولت, غریبوں کے ساتھ رہنے سے رب کی رحمت ملے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, خلیفہ روتا رہا. بزرگ بولے اتنا اثر اس کی زندگی میں کیسے آیا؟ زندگی اتنی بدلی ہے, وہاں سے یہاں تک یہ آیا ہے سفر کر کے, بتاؤ تو صحیح وجہ کیا, ریزن کیا ہے؟ بولے یہ ایک بزرگ سیدنا داؤد تائی کے پاس رہتا تھا. داؤد تائی کی نگاہ نے اسے اللہ کا ولی بنایا. داؤد تائی کی نگاہ نے اسے کیا بنایا ہے؟ بولیے اللہ کا ولی بنایا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہمائے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سما کو سمک, مسیح کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں بھبن, بھبن میں دلہن, سزائے مہن بے ایسے مینن, یہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عشر کیا, یہ تاب و تبا تمہارے لیے. سباب و چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. اپنا اخلاق اچھا کرو, لوگ دیکھ کر کے کہیں کسی دنیا دار کا چاہنے والا نہیں, محمد ابن عربی سے پیار کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا امتی ہے. میں نے بشیر بھائی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, اللہ نے بڑی عاجزی سے نوازا ہے, چہرہ بھی اسلامی بنایا ہے, لباس دیکھو الحمدللہ, ان کے
کے بھانجے یا آصف بھائیہ بیٹھے ہیں، ان کی شادی کے موقع پہ ہم گئے الحمدللہ، وہاں کچھ دوسرا یہ پروگرام، یہ تو نہیں کوئی ان کے دوست و احباب کر رہے ہوں گے، لیکن بشیر بھائی نے پوری طاقت کو جھونک دیا اور جلسہ، ہاں ورنہ آج کل تو ماموں بھانجے کی شادی میں خود لا رہے ہیں کہ بھانجے تو مت گھبرائیے میں لاؤں گا ڈانس پارٹی، لا کے دے رہے ہیں بھانجے کو، لیکن جب ماموں اچھے ہوتے تو بھانجے بھی اچھے ہوتے، ہاں اس لیے کہتے ہیں نا جب بیٹے کی شادی کرو تو دیکھ بھال کے کرو، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ماموں کو جاتے ہیں، ماموں نانا کو اکثر جایا کرتے، ان کی عادت ہے الحمدللہ، بولو زور سے بولو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آپ سے اتنا کہوں گا، ٹائم زیادہ نہیں ہے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، بس ٹائم زیادہ نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، سانسوں کی مالا کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، وہ پانی کا جو غبارہ ہوتا نا اس کا بھروسہ ہے وہ تھوڑی دیر میں پھوٹتا ہے، انسان اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں، چلتا چلتا انسان ختم، لیٹے لیٹے انسان ختم، بات کرتے کرتے انسان اب ختم ہوا جا رہا ہے، بس اللہ سے عشق کرو، آمنہ کے لال سے محبت کرو، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کرو، شکر کرو، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی دوستیاں اچھیاں کرو، شرابی سے دوستی نہ کرو، جواری کے پاس نہ بیٹھو، نشاڑی کے پاس نہ بیٹھو، فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، جب تمہیں پتہ چل جائے فلاں شخص نشڑی ہے، جواری ہے، شرابی ہے، اچھا نہیں ہے، اس کے پاس بیٹھنا بند کرو اور اس کی اصلاح کی کوشش کرو، تمہاری کوشش سے اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو تمہیں بھی ثواب ملے گا، اسے بھی ثواب ملے گا، بولیے اسے بھی ثواب ملے گا، بولیے، اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ بشیر بھائی کو معلوم ہے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں 2-4 منٹ آپ کو اور دل آپ کا خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک پڑھ لیں۔ نظر ثانی کریں دوست پر، حضرت جبریل علیہ السلام سے دوستی حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جبریل میری ملاقات ایسے انسان سے کرا دو جو اللہ کا اس وقت انبیاء اور مرسلین اعظام کے بعد سب سے زیادہ پیارا ہو، لے کر کے چلتے رہے، فلسطین کی سرزمین پہنچے، ایک پہاڑوں کے درمیان ایسے آدمی سے ملاقات کرائی جس کے پیر کٹے ہیں، ہاتھ کٹے ہیں، اور وہ زبان سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، زور سے بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، جزاک اللہ، اللہ سب سے بڑا، من کل شے، اتنا بڑا ہے کہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ، ارے بولو بولو اللہ اکبر، یہ کہہ رہا تھا۔ حضرت جبریل بولے اس وقت یہی اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے، بولے اتنا سا کہہ رہا اللہ اکبر کہنے میں اللہ کا اتنا قریب ہو گیا کہ اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ زیادہ لمبی عبادت نہیں کرتا، اللہ اللہ کہتا ہے، اللہ اللہ کہنے میں اللہ کے قریب پہنچ گیا، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ کے نبی پیر نہیں ہے پھر بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے، ہاتھ نہیں ہے پھر بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اسی سے خوش ہو گیا۔ ذرا آپ غور تو کرو، لیٹنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے اے سی نہیں تھا کمرے کے اندر، پھر بھی اللہ اللہ رمضان میں کر رہا تھا، اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ گھر میں اتنا بھی راشن نہیں تھا کہ سحری میں پکے، افطار میں بھی بن جائے کھانا، لیکن پھر بھی اللہ اللہ کر رہا تھا، نماز تراویح میں بھی جا رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ کو راضی کر رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امیر آدمی اللہ کو خوش نہیں کر سکتا، وہ بھی کر سکتا ہے، اس کے کرنے کے طریقے ایسے ہیں، اگر دکھ رہا ہے کوئی یتیم بچہ ہے اور جا کر کے اس نے کسی دکان والے سے کپڑا خریدا، اس نے اللہ اکبر اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ کپڑا خرید تھا، لیکن اسے پسند آ رہا تھا، پیچھے سے جاتا اور
دکان والے سے کہتا اسے منع مت کر، جو کپڑا مانگ رہا ہے کپڑا دینا تیرا کام ہے، پیمنٹ کرنا میرا کام ہے، اور جنت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہاں وہ اس طریقے سے جنت لے سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہا پیر نہیں ہے پھر بھی اللہ کا نام لیتا ہے، ہاتھ نہیں ہے پھر بھی اللہ کا نام لیتا ہے۔ ابھی اللہ کی رحمت کو سمجھے ہی نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو رہ